نے اپنی ایک کتاب میں 20 کتابوں کے حوالے دی، 10 اہل سنت کی، 10 اہل تشیع کی، 20 کتابوں کے حوالے میں نے دیے ہیں کہ یہ 3 شرطیں ابن سعد کے سامنے کس نے پیش کی تھیں؟ بولو، زور سے بولو ذرا، آئے اور کوئی بندہ انکار کرے، کس کس کتاب کا انکار کرو گے؟ 3 شرطیں پیش کی گئیں۔ اب کوئی اخبار والا لکھے یا نہ لکھے، ورنہ اگر آپ میں سے کوئی اخبار کو باریک بینی سے پڑھنے والا ہے تو نوائے وقت میں ایک کالم چھپتا تھا سرے راہ، عبد الرشید صاحب لکھنے والے تھے، وہ موقع محل کے مطابق لکھتے تھے، محرم کا مہینہ آتا تو وہ اس پر لکھتے، وہ ان 3 شرطوں کو ذکر کرتے تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن سعد کے سامنے کتنی شرطیں پیش کی؟ 3۔ پہلی شرط، مجھے واپس جانے دو، میں جہاں سے آیا ہوں ادھر پلٹ جاتا ہوں، مجھے واپس جانے دو۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین اسلام کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، باطل کا سر کچلنے کے لیے نکلے تھے اور وقت کے حکمران انہوں نے دین بدل دیا تھا، حلیہ بگاڑ دیا تھا، خدا کے لیے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو میری آواز کے ساتھ آواز نہیں ملانی، اس ضمیر سے پوچھو، یہ سب سے بڑا مفتی ہے اور ہے بھی بڑا قریب، اس مفتی سے فتویٰ پوچھنے کے لیے کوئی سفر نہیں کرنا پڑا، اس ضمیر کو مفتی بناؤ اور بولو، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو بولو، اگر وقت کا حکمران کافر تھا، اس نے دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا، نانے کے دین کو تبدیل کر دیا تھا، ظلم عام ہو گیا تھا، تو حیدر کرار کا بیٹا واپس جاتا یا آگے بڑھتا؟ بولو تو صحیح یار، تم حضرت حسین کی پوزیشن خراب کرتے، آگے کفر ہو اور حیدر کرار کا بیٹا پیچھے جائے؟ کس زبان سے کہہ رہے ہیں؟ کس زبان سے کہہ رہے ہیں مجھے واپس جانے دو؟ اس زبان سے کہہ رہے ہیں جس کو میرے آقا اپنے منہ میں لے کر اس طرح چوسا کرتے تھے جس طرح عرب کے لوگ کھجور کی گٹھلی چوسا کرتے۔ یہ زبان تو میرے نبی کے منہ مبارک میں جایا کرتی، آپ چوستے تھے اس زبان کو، ان کے منہ میں آپ نے اپنی لعاب ڈالی، انہیں گھٹی لگائی، جس حسین کے اندر میرے نبی کا لعاب ہو اور جس کی زبان کو میرے نبی نے چوسا ہو، وہ اس زبان سے یہ کہہ سکتا ہے بھئی آگے کفر ہے اور مجھے واپس جانے؟ انہیں آگے بڑھنا چاہیے، لیکن صحابی ہیں نا، دیکھیں صحابہ سے غلطی ہو سکتی لیکن بددیانتی سے نہیں۔ آپ یہ کہیں نا بددیانتی سے غلطی کر گئے، نا، یہ سوچنا بھی نہیں ہے، یہ میرے نبی کی تربیت کے خلاف۔ صحابی ہے نا، مخلص ہے نا، جب تک سمجھا کہ مجھے آگے بڑھنا چاہیے بڑھتے رہے، اور جب سمجھ آئی کہ نہیں کوفیوں نے غداری کی ہے تو فوراً حضرت حسین کی زبان پر یہ جملہ آیا، مجھے واپس جانے۔ موقع بدلا، کیوں بدلا؟ اگر تمہارا تجزیہ مانوں حضرت حسین کی پوزیشن خراب ہوتی،
اور میں حضرت حسین کی پوزیشن خراب ہونے نہیں دوں، ان کے دامن کو شیشے کی طرح رکھ، کوئی دھبا نہیں ہوگا۔ لوگ مصائب برداشت کرتے ہیں، مصیبتیں، دقتیں، تکلیفیں، پیچھے نہیں ہٹتے۔ کروں اشارہ، سمجھ آؤ گے؟ یہ تو سیدنا حسین ہیں، جس عالم کا نام ان کے نام پر حسین احمد رکھا گیا، بعد میں وہ بنا حسین احمد مدنی، شیخ العرب والعجم، روضہ رسول کے سائے میں بیٹھ کے غالباً 18 سال میرے نبی کی حدیث پڑھائی، اور کالن نبیوں کی جگہ کہا یہ روضے والا کہتا ہے